سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی، جب سفر میں ہوتے یا سحری کے وقت میں اٹھتے تو یوں فرماتے: سن لی سننے والے نے اللہ کی حمد، اور جو اس کی آزمائشوں کا حسن جو ہم پر ہوا، پروردگار ہمارے ساتھی بن جائیے اور ہم پر اپنا فضل عطا کیجیے، اس حال میں کہ ہم اللہ کی مدد سے پناہ چاہنے والے ہیں آگ سے۔ وہ ان الفاظ کے ساتھ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں دعا کرتے رہتے تھے، یا سحری کے جو آخری لمحات ہیں اس وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: سمع سامعون، سن لیا سننے والے نے۔ اصل تو سننے والی ایک ہی ذات ہے، ہم کو جو سننا نصیب ہے ان کی قوت سماع سے کچھ فیضان ہے جس سے ہمیں کوئی سننا نصیب ہے۔ ہماری توحید کا جو ہمیں حکم ہے اس کا ایک حکم ہے کہ ہم شرک فی الذات کے بھی مرتکب نہ ہوں اور ہم شرک فی الصفات کے بھی مرتکب نہ ہوں۔ شرک فی الذات بھی حرام ہے اور شرک فی الصفات بھی حرام ہے۔ تو یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ ہم سب لوگ اس نوعیت کے تو مشرک بنتے ہیں بظاہر، کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ دیکھتے ہیں اور ہمارا یہ بھی نظریہ ہے کہ لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ اللہ بھی سنتے ہیں اور یہ خیال ہے کہ لوگ بھی سن لیتے ہیں ہماری باتیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ یہ تو ہم بھی شرک فی الصفات کے مرتکب ہیں۔ ہمارا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اللہ قادر ہیں اور ہم کسی کو کام ذمہ لگا کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں صحیح آپ میرا کام کر سکتے ہیں، آپ کر دیں، کا مطلب ہم اس کو بھی قادر مان رہے۔ تو یاد رکھیے ہمارے مشائخ قادریہ کے ہاں سلسلے کے اسباق میں ایک مرحلے پر ایک سبق آتا ہے، مراقبہ صفات سبع۔ اور اس میں سالک کو اس بات پر مشق کرائی جاتی ہے کہ روزانہ بیٹھ کر ذکر کرے: یا اللہ سمیع تو میں نہیں، قدیر تو میں نہیں، خبیر تو میں نہیں، بصیر تو میں نہیں۔ ان الفاظ اور ان کے معنی پر غور کر کے اور
بظاہر یہ ایک سچ کا انکار ہو رہا ہوتا ہے. یہ سنتا تو ہوں میں، مجھے بھی اٹھنے بیٹھنے کی قدرت تو اللہ نے دے رکھی ہے، قدرت تو ہے کچھ نہ کچھ مجھ کو بھی. دیکھتا میں بھی ہوں، مجھ کو بھی اللہ نے قدرت دیکھنے کی دے رکھی. بظاہر اس حقیقت کا انکار ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ جو کچھ ہمارے خطے میں طبقات ہیں، جو سماع موتا کے منکر ہیں، اور آسان زبان میں حیات انبیاء کے بھی منکر ہوتے ہیں. اب وہ اس نظریے کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں، یہ مشرک ہیں. کیپٹن مسعود عثمانی کے کچھ پیروکار جو اپنے آپ کو عثمانی کہتے ہیں، اور ہماری صفوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس نوعیت کا اعتقاد رکھنے والوں کو کہ بعض مردے بعض موقعوں پر بعض باتیں زندوں کی سن لیتے ہیں، یا اللہ جب جس مردے کو چاہیں بات سنوا سکتے ہیں اور وہ سن لیتے ہیں، اس سننے سنانے کے نظریے کو وہ شرک کہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو وہ مشرک کہتے ہیں. ان کو اصل میں یہ علمی غلط فہمی ہوئی ہے. اچھا عجیب بات ہے، وہ مردوں سے متعلق اس طرح سننے سنانے کے نظریے کو تو شرک کہتے ہیں، زندوں سے متعلق سننے سنانے کو شرک نہیں کہتے. حالانکہ ہمارا یہ نظریہ ان کے کہنے کے مطابق زندوں سے متعلق بھی شرک ہونا چاہیے نا، کہ ہم اللہ کو بھی سننے والا سمجھتے ہیں اور انسانوں کو بھی سننے والا سمجھتے ہیں. بھائی آپ سب میری بات سن رہے ہیں نا، اور لائیو میں ہزاروں لوگ ہماری بات سن رہے ہیں، تو کیا ہم مشرک ہو گئے سب؟ اچھا پھر زندوں سے متعلق سننے سنانے کے نظریہ اور عقیدہ کو تو وہ مشاہدہ کو تو شرک نہیں کہتے، مردوں سے متعلق اس کو شرک کہہ دیتے ہیں. پھر تو سارے ہم مشرک ہیں بھائی. ہمارا خیال ہے میرا بھائی میری بات سن لیتا ہے، میری بیوی میری بات سنتی ہے، میرے شاگرد میری بات سنتے ہیں، میرے دوست میری بات سنتے ہیں، میرے احباب میری بات سنتے ہیں، سب مشرک ہیں. اب ذرا بات سمجھیں گے آپ. یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ لی سب احباب نے؟ یاد رکھیے سمیع اس ذات کو کہتے ہیں، سمیع معنی سننے والے، سمیع اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنی ذات کے کمال سے سننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یوں کہ ازل سے ابد تک یہ ہمیشہ سننے والی ہی ذات ہیں. بصیر اس ذات کو کہتے ہیں، دیکھنے والا، جو اپنی ذات سے بصارت رکھنے والے ہوں، دیکھنے والے ہوں، اور یہ صفت ان کے لیے ازل سے ابد تک ثابت ہو. قدیر قدرت والا اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیشہ قدرت والے ہوں، ازل سے ابد تک قدرتوں والے ہوں. ارے وہ کیا سمیع ہے، وہ کیا بصیر ہے، وہ کیا قدیر ہے، کیا خبیر ہے وہ، جس کو تھوڑے وقت کے لیے تھوڑی سی صلاحیت دے دی گئی، جو ایک لمٹ تک سن سکتا ہے، اس کے بعد نہیں سن سکتا، جو ایک لمٹ تک دیکھ سکتا ہے، اس کے بعد نہیں دیکھ سکتا.
اور ایک وقت تک دیکھ سکتا ہے، اس کے بعد نہیں دیکھ سکتا۔ حقیقی سمیع ذات ان کانوں کی اس خول کی محتاج نہیں، حقیقی بصیر ذات آنکھوں کے اس خول سے دیکھنے کی محتاج نہیں، حقیقی قدیر ذات ان اعضائے جوارے کی ظاہری قدرتوں کی کیفیات کی محتاج وہ ذات نہیں۔ تو جو نہ ہم سمیع تھے نہ ہوں گے، تھوڑے وقت کے لیے سننے کو ہو گئے تو کیا سننے کو ہوئے؟ تو اللہ کی صفات کو مخلوق کے لیے اس طرح ثابت کرنا جس طرح اللہ کے لیے ثابت ہیں، تب شرک لازم آتا ہے۔ اگر اللہ جل شانہ کی صفات کو بطور عکس، بطور عرض اور عارض کے مخلوق کے لیے ثابت کرنا، اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ پتہ نہیں ہمارے احباب کو یہ ایک فنی بات آج سمجھ میں آئی کہ نہ آئی۔ حدیث پاک میں چونکہ لفظ آ گیا تھا تو اسی سے ہماری توجہ اس طرف بھی ہو گئی، یہ بات بھی ہمارے احباب کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ کچھ آئیے آپ ساتھیوں کو بھی بات سمجھ۔ تو حقیقی سننے والی تو وہی ایک ذات ہے، حقیقی سننے والی وہی ایک ذات ہے۔ سمع سامع، سن لیا سننے والے نے، کیا؟ بحمد اللہ وحسن بلائہ علینا، اللہ کی تعریفیں ہیں اور اللہ کی جو اچھی سی آزمائش ہیں ہم پر، آزمائشیں ہیں ہم پر۔ یہ جو بلا ہے نا، بلا، یہ آزمائش کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ ہماری زبان میں بلا ہو کو کہتے ہیں، کسی ڈراؤنی چیز کو بلا آئی جو تکلیف دے۔ عربی کا بلا جو ہے یہ آزمائش کے معنی میں آتا ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا اور وہ اس آزمائش میں پوری طرح کامیاب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بڑی واضح آزمائش تھی۔ اور حسن بلا یعنی ایک آزمائش ہو اور دوسرا اچھی آزمائش ہو۔ پیغمبر علیہ السلام اس پر اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ اب وہ اچھی آزمائش کون سی ہے؟ اچھی آزمائش وہ ہے جو انسان پر آئے اور انسان کو اس آزمائش پر صبر کرنا نصیب ہو جائے، وہ اچھی آزمائش۔ اس لیے علماء محققین کہتے ہیں انسان کے اوپر جو برسنے والی نعمتیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں، بلکہ ایمان دو قسم پر ہے۔ فالایمان نصفان، نصفہ صبر و نصفہ شکر۔ ایمان کی دو قسمیں ہیں، آدھا حصہ اس کا صبر ہے اور آدھا حصہ اس کا شکر ہے۔ گویا اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو کچھ آزمائشیں پڑیں اور وہ ان پر صبر کریں، اور جب ان پر نعمتیں برسیں ان پر شکر کریں۔ اور کتنی اچھی آزمائشیں ہیں وہ، جن آزمائشوں کے آنے کے وقت انسان کو صبر نصیب ہو جائے۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یہ نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں کے لیے۔ صدقے کے فضائل لوگ سنتے ہیں، اعمال کی برکات لوگ سنتے ہیں اور کہتے ہیں جی اتنے ہم اعمال کرتے ہیں، سارے ہی گھر پہ نمازی ہیں، سارے ہم صدقے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن آج کل بلائیں ہمیں، آزمائشیں، مصیبتیں بڑی لگی ہوئی ہیں۔
تو بعض اوقات تو میں ساتھیوں کو یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، بتاؤ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اعمال کرنے والے کون انسان ہو سکتے ہیں؟ کون بزرگ اور اس نوعیت کی بہتر شخصیت ہو سکتے ہیں اللہ کی ساری مخلوقات میں؟ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اگر مبارک زندگی کا مطالعہ کریں، ہو آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں۔ بجا طور پر نعمتوں کی بھی برسات ہے، لیکن آزمائشوں کی بھی ایک قطار اور لائن ہے۔ اتنی آزمائشیں، ان سے اچھا کس نے عمل کیا؟ کون کر سکتا ہے؟ ان سے زیادہ اور اچھے کس نے صدقے کیے؟ کون کر سکتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں نعمتوں کی برسات کے ساتھ اگر آزمائشیں نہ ہوں تو انسان کے اندر کمال پیدا ہی نہیں ہوتا، انسانیت کی تکمیل ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں کبھی تنگی نہ آئے رزق کی، ہمیں کبھی بیماری نہ پڑے، ہم کبھی چھوٹی بڑی مشکل کا شکار نہ ہوں، ہم کو تو رب کی پہچان ہی نہ ہو۔ صحیح سچے طریقے سے تو ہم بلائیں ہی اپنی کسی تکلیف اور مرض میں اللہ کو، اللہ میں تیرا بندہ، اللہ میں تیرا عاجز۔ تو بتاؤ وہ کتنی اچھی کیفیت ہوتی ہے جب انسان دل سے اللہ کو بلا رہا ہوتا ہے۔ وہ کتنے شاندار لمحات ہوتے ہیں، اور فرحتوں میں اور نعمتوں میں اور برکات میں، نعمتوں کی برسات میں کہاں یوں اللہ یاد آتے ہیں یار۔ یہ آپ اندازہ لگائیں، شدید پیاس اور شدید بھوک کے بعد دل سے نکلے الحمدللہ، بھلے کھانا دال چٹنی کا ہو، خشک روٹی کا ہو، لیکن دل سے نکلے الحمدللہ۔ تو اصل تو یہ جو آزمائشیں ہیں، ہاں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی اس مبارک دعا میں حسن بلا کہا، اچھی آزمائش کہ جو انسان کے لیے رجوع الی اللہ کا ذریعہ ہو، تعلق مع اللہ کے اضافے کا ذریعہ ہو، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، اللہ کی یاد کا ذریعہ ہو، گناہوں سے معافی اور توبہ کا ذریعہ ہو، آئندہ گناہوں سے اور نافرمانیوں سے رکنے اور بچنے کا ذریعہ ہو، یہ حسن بلا ہے۔ اور پھر اس پر صبر کرنا۔ صبر کا مطلب شکوہ شکایت نہ کرنا، اللہ سے ناراض نہ ہو جانا۔ جیسے ایک سچے فرما بردار بیٹے کو باپ جب ڈانٹتا ہے وہ دل سے یقین کر رہا ہوتا ہے کہ والد محترم کو مجھ سے محبت ہے، حتیٰ کہ وہ پٹائی بھی کر ڈالیں اس کو یہ یقین ہوتا ہے یہی میرے بابا۔ ارے اتنے سے تعلق کا اظہار تو وہاں بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش اور گھٹ آئی ہے مجھے، یار رب تو وہی ہے میرے، دور تو یہی ذات ہی کر سکتے ہیں مجھ سے اس تکلیف کو۔ اب اگر انہوں نے کوئی چٹکی سی لگائی ہے تو اس میں یقیناً میرے حال و استقبال کی کوئی خیر پوشیدہ اور پنہاں ضرور ہے، اس کے بعد کوئی مجھے انعام ملنے والا ہے، اس سے میری کوئی شاندار تربیت ہونے کو ہے۔ اپنے دوستوں سے متعلق ارے ہمارے ڈاکٹروں سے متعلق یہ نظریہ ہوتا ہے، ہمارے آپریشن کر کے رکھ دیتے ہیں، ہمیں کاٹ چیر کے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں شکریہ جی آپ نے ہمارا علاج کیا، بہت بہت شکریہ، پیسے بھی دیں شکریہ بھی ادا کریں۔ حسن بلا، ربنا صاحبنا، کتنا اعلیٰ جملہ ہے۔ پروردگار ہمارے دوست ہو جائیے، ہمارے مصاحب ہو جائیے، یہ دعا کا جو مبارک جملہ ہے، ربنا صاحبنا، اللہ کی ہی۔
معیت نصیب ہو جائے. اور اللہ کی معیت جو ہے اہل اطاعت اور اہل ذکر کو نصیب ہوتی ہے. ذاکر جوں جوں اللہ کی یاد میں بڑھتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں آتا ہے، اللہ کی معیت اس کو نصیب ہوتی ہے. اور فاذکرونی اذکرکم، یہ شاہد ہے. من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جو اپنے جی میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد رکھتا ہوں. وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا، پروردگار اپنا فضل پھر ہم پر کرتے ہی رہی. عائذا باللہ من النار، اللہ کی پناہ چاہتے ہوئے، اللہ کے ذریعے آگ سے پناہ چاہتے ہوئے، آگ سے بھی پناہ. حدیث میں آتا ہے انسان جب کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ سے پناہ دے دو، آگ جہنم کہتی ہے اللہ اس کو پناہ دے دو. دن میں کسی کسی وقت یہ دعائیں مانگ لینی چاہیے، چلتے چلتے مانگ لینی چاہیے. اور انسان جب اللہ سے جنت مانگتا ہے، جنت کہتی ہے اللہ اس کو جنت دے دو. صبح سے شام تک کیا کچھ مانگتے رہتے ہیں، مرنے کے بعد کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی وقت مانگ لیا کریں ہم. اور بالخصوص اپنے آخرت کے لیے تو دن میں ایک دفعہ ضرور دعا کر ہی لینی چاہیے. مرنے کے بعد کی بہتری کے لیے تو ضروری دعا کر لینی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اول آخر درود شریف کے ساتھ